بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی رضی اللہ تعالی عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم وخیر القرون قرنی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمارے آج کے اس ماڈرن زمانے میں کچھ ماڈرن مسلمانوں کی ایسی جماعتیں پیدا ہو چکی ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس، برگزیدہ اور بزرگ ہستیوں پر بھی اعتراض کرنے لگی ہے۔ اسی لیے آج کے جمعہ میں نے یہ طے کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل بیان کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اور دین کی خاطر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا سب کچھ کیسے نچھاور کر دیا اور دین کے لیے سب کچھ نثار کر دیا۔ وہ لوگ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر دیکھا جاوے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام تو دور، تابعین، تابعین تو دور، بزرگان دین اولیاء اللہ تو دور، یہ ان عام مسلمانوں کی حیثیت کو بھی نہیں پہنچ سکتے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں اور جن کے دلوں میں صحابہ اکرام کی محبت ہے۔ مگر چونکہ مسلمان آج کچھ اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھنے لگے ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے، ہم چاہے کسی پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں۔ عام بزرگان دین پر، اولیاء اللہ پر تو کرتے ہی ہے، ائمہ اکرام پر تو کرتے ہی ہے، اب وہ یہاں تک سینہ زور ہو چکے ہیں کہ صحابہ اکرام جیسی مقدس ہستیوں پر بھی لوگ اعتراض کرنے لگ گئے۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ اکرام کو میرے اور تمہارے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں اور بار بار صحابہ اکرام کی تعریف بیان کی ہے اور ان کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل کی ہے۔
اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو ہمارے رسول ہو، اور جو آپ کے ساتھ آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت ہے، جو مسلمانوں کی اور مومنوں کی جماعت ہے، وہ کفار کے لیے بہت زیادہ سخت ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہا کہ تم ان کو دیکھو گے، وہ یا تو کبھی رکوع میں ہے یا کبھی سجدے میں ہے، اور ان کے پیشانیوں پر سجدے کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کی فضیلت بیان کی۔